لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے 3 عالم پیدا فرمائے. ایک عالم عالم راحت ہے، اس میں تکلیف کا گزر نہیں. ایک عالم عالم اذیت ہے، عالم تکلیف ہے، اس میں راحت کا گزر نہیں. اور ایک عالم ہے جو راحت اور تکلیف سے مرکب ہے، یعنی اس میں راحت بھی ہے، اس میں تکلیف بھی ہے. عالم راحت جس میں تکلیف نہیں ہے وہ تو جنت ہے. عالم تکلیف جس میں راحت کا گزر نہیں وہ جہنم ہے. اور وہ عالم جو راحت اور تکلیف سے مرکب ہے وہ عالم دنیا ہے. دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کو کبھی نہ کبھی تکلیف نہ پہنچی ہو. راحت کے ساتھ تکلیف کا کانٹا لگا ہوا ہے. جیسے گلاب کا پھول حسین ہے، خوشبودار ہے، لیکن اس کی شاخوں کے اندر کانٹے بھی ہیں. تو دنیا کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا کہ اگر اس میں کوئی آدمی نیکیاں کرے تو عالم راحت کا مستحق ہو جائے گا، اور اگر نافرمانیاں کرے، اللہ کی معصیت کرے تو عالم تکلیف کا مستحق ہو جائے گا. نیکی کے صلے میں اطمینان قلب نصیب ہوگا، اور معصیت کے صلے میں بے چینی اور بے قراری نصیب ہوگی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو اللہ کے احکامات سے روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، اس کو ایسی زندگی مل جائے گی کہ وہ بظاہر تو اطمینان میں ہوگا لیکن وہ انگاروں پہ لوٹ رہا ہوگا. کیونکہ قلبی سکون، قلبی راحت، قلبی اطمینان اللہ رب العالمین نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے اصول میں رکھا ہے کہ اللہ کی یاد میں،
اللہ کی فرمانبرداری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اس میں اللہ رب العالمین نے اطمینان قلب رکھا ہے۔ پھر دنیا کے اندر جو تکلیفیں ہیں وہ بھی دو طرح کی ہیں۔ ایک تکلیف ظاہری جسم کو پہنچتی ہے، ایک تکلیف روحانی جسم، نفسیاتی جسم کو پہنچتی ہے۔ ظاہری جسم کو تکلیف جو پہنچتی ہے، بخار کا آ جانا، نزلے کا ہو جانا، کوئی چیز کا متاثر ہو جانا، پھوڑے پھنسیوں کا نکل آنا، ہڈی کا ٹوٹ جانا، یا کسی آدمی نے دھوکہ دے دیا، کسی آدمی نے چوری کر لی، کسی آدمی نے ڈاکہ ڈال دیا، یہ تکلیف کی جتنی صورتیں ہیں یہ ظاہری جسم سے متعلق ہوتی ہیں۔ اور روحانی جسم سے جو چیزیں متعلق ہیں کہ انسان ایمان مل گیا تو روحانی تسکین، ایمان چلا گیا تو روحانی بے چینی، معصیت کر لی تو روحانی بے چینی، نیکی کر لی روحانی سکون۔ پھر اللہ رب العالمین نے جہاں زہر پیدا فرمایا، وہی اللہ رب العالمین نے اس کا تریاق بھی پیدا فرما دیا۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا الْمَوْتِ، ہر بیماری کی اللہ رب العالمین نے دوا پیدا فرما دی۔ یہ کائنات کے نظام کے مسلمات ہیں۔ کائنات کا نظام اس پہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جسمانی تکلیف کی حفاظت کے لیے بھی فارمولے عطا فرما دیے، اور روحانی تکلیف کی حفاظت کے لیے بھی فارمولے عطا فرما دیے، ضابطے دے دیے۔ میں نے آپ کے سامنے دو صورتیں تلاوت کی جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں جس میں اللہ رب العالمین سے اپنی پناہ میں آنے کی درخواست کی ہے کہ اللہ آپ ہم کو اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ یہ صورتیں نازل کیوں ہوئیں، اس کا شأن نزول کیا ہے، سبب نزول کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ تورات، زبور، انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نشانیاں تھیں، اور یہودی دنیا سے سمٹ کے آ کر خیبر میں بسے تھے تاکہ جب پیغمبر کی بعثت ہوگی تو سب سے پہلے ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مختلف قوموں سے جب لڑتے تھے تو باقاعدہ اس بات کا حوالہ دیتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کے جھنڈے تلے ہم لڑیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم تم پہ فتح پا جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے یہ واقف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل تھے، ایک اسحاق تھے، اور حضرت اسحاق کو اسرائیل بھی کہتے تھے، اور ان کی اولاد جو تھی اس کو بنو اسحاق اور بنو اسرائیل کہتے تھے۔ تو زیادہ تر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ تھا وہ بنی اسرائیل کے اندر تھا،
یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے جب خاتم النبیین کی بعثت کا فیصلہ فرمایا تو اللہ رب العالمین نے ان کو بنو اسماعیل میں پیدا فرمایا۔ یہودی لوگ انتہائی متعصب واقع ہوئے اور انتہائی سازشی اور کینہ پرور واقع ہوئے۔ یہودی انتظار کر رہے تھے جس نبی کا، ان کا خیال یہ تھا کہ جتنی بھی اقوام ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے چونکہ ایک نبی کے تحت چل رہی تھی، اور انہوں نے جتنے بھی نظام تھے اس نظام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ جتنے بھی تورات کے قوانین تھے وہ قوانین صرف اور صرف استعمال کرتے تھے اس لیے تاکہ لوگوں سے پیسے بٹورے اور ان کے خلاف کوئی اٹھے تو اس کا سر قلم کر دیں۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی ہے اور ان کے نظام کے اوپر انہیں جب حملہ کیا ہے تو وہ اتنے نالا ہوئے کہ ان کو پھانسی دینے کا منصوبہ بنا دیا۔ اتنے بدبخت لوگ، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا، یہ اتنے بدبخت لوگ تھے، اور قرآن کریم ان کی سازشوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور ہٹلر نے جو جملہ کہا تھا کہ میں کچھ یہودی چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہودی کے لیے میں نے جو ایکشن لیا تھا وہ کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ اور آج دنیا کے اندر جتنا فساد ہے اگر اس کے پیچھے عوامل تلاش کیے جائے تو یہودی نظر آئے۔ یہ بدبخت ترین قوم ہے۔ انبیاء علیہ السلام بے شمار ان میں مبعوث کیے گئے لیکن پھر بھی یہ سدھرے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ نبوت تو بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں چلی گئی تو ان کے آگ لگ گئی، چراغ پا ہو گئے، اور انہوں نے سازشیں شروع کی اور مختلف مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا منصوبہ بندی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا موقع ملا اور حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینے کے اطراف کے اندر جو قبائل بسے ہوئے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنی مصطلق، یہ سارے قبائل تھے یہودی قبائل، اور یہ اتنے بدماش قبائل تھے کہ یہ اوس و خزرج کو، وہاں پر جو بسنے والے لوگ تھے ان لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے باقاعدہ سازشیں کر کے، چونکہ ان کا ذریعہ معاش کیا تھا، سودی لین دین تھا اور اسلحے کا کاروبار تھا۔ آج بھی دنیا کے اندر سودی لین دین، اسلحے کا کاروبار انہیں کے پاس ہے۔ یہ جنگیں کرواتے ہیں اس لیے جنگیں کرواتے ہیں تاکہ جب جنگیں ہوں گی تو ان کا اسلحہ فروخت ہوگا، اور اسلحے کی خریداری کے لیے پیسہ چاہیے تو سود پہ قرضہ دیا جائے گا۔ یہ ان کا ہمیشہ سے طریقہ واردات ہے۔ تو یہ اوس و خزرج کو لڑاتے تھے، اور اس کے بعد کیا کرتے تھے، اوس و خزرج کو قرضہ دیتے تھے، یعنی گویا کہ اس جنگ کے انویسٹر بھی یہی تھے اور اس جنگ کے لڑانے والے بھی یہی تھے۔ اب اوس و خزرج کی جب لڑائی ہوتی تو یہ ان کو کہتے کہ میں شام سے تلواریں لے کے آیا ہوں، اب وہ تلوار جو کہ عام حالت کے اندر 100 درہم کی بکے گی، جنگی حالت میں وہ 1000 درہم کی بیچتے ہیں، تو کئی سو گنا فائدہ۔ اب وہ یہ کہتے کہ اس تلوار کو خریدنے کے لیے پیسے چاہیے تو کہ نو ٹینشن، آپ پریشان نہ ہوئیے، ہمارے پاس پیسہ ہے نا، ہم تو آپ کے پرانے حلیف ہیں، آپ ہم سے قرضہ لیجیے۔ اب تلوار کو وہ بیچتے 100 روپے کی تلوار 1000 روپے میں، اور 1000 روپے اگر دیتے تو اس کے اوپر 3000 روپے قرضہ سود لیتے، تو پورا جھگڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی اعلیٰ درجے کے قائد تھے، اعلیٰ درجے کے سیاستدان تھے، اعلیٰ درجے کے مدبر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ یہودی قبائل سے ایک امن معاہدہ کیا۔ امن معاہدہ کیا کہ دیکھو، نہ ہم تم کو تکلیف پہنچائیں گے نہ تم ہم کو تکلیف پہنچانا، اور اگر موقع آئے گا تو تم ہمارا ساتھ دینا اور تمہارے لیے موقع آئے گا ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ ایک معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے روح سے یہودی کے کاروبار تو ٹھپ ہو گیا،
کیونکہ اوس و خزرج مسلمان ہو گئے تو ان میں جنگیں ختم ہو گئی. جب جنگیں ختم ہو گئی تو ان کا اسلحہ بک نہیں رہا تھا تو ان کے مزید آگ لگ گئی. اور جب وہ نارمل حالت کے اندر آ گئے تو وہ چونکہ کاشتکار لوگ تھے اور مدینے کی زمین بڑی زرخیز تھی تو کاشتکاری کر کے ان کے گھریلو خرچے پورے ہو جاتے تھے تو ان کو قرضوں کی بھی ضرورت نہیں تھی. اب تو ان کے آگ لگ گئی اور اس آگ لگنے کے نتیجے میں انہوں نے مختلف تدبیریں شروع کی. مکے والوں کو اور مختلف اطراف کے قبائل کو انہیں جمع کیا. جمع کرنے کے بعد خندق کا واقعہ انہی کی کوشش سے وجود میں آیا کہ مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے ساری اقوام آ گئی. لیکن یہ سارا کام وہ پس پردہ کر سکتے تھے. اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا، چونکہ بڑے چالاک اور عیار لوگ تھے تو انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا اور جادو ہونے کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ انقباس پیدا ہو گیا. ایک دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کے بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھلا دیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. فرمانے لگے کہ دو فرشتے انسانی شکل میں آئے. ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان صاحب پر جادو ہو گیا ہے. تو دوسرے فرشتے نے پہلے فرشتے سے پوچھا اچھا یہ بتلاؤ کہ ان پہ جادو ہو گیا تو جادو کیا کس نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک یہودی شخص ہے، اس کا نام ہے لبید ابن اسعم. لبید ابن اسعم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا. تو انہوں نے کہا اچھا کس چیز پہ جادو کیا یہ بتلاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں کنگھی جس سے کنگا کیا جاتا ہے اس میں کچھ بال تھے، ان بالوں کے اندر گٹھیں باندھی گئیں دم کر کے اور اس کنگے کو کنویں کے اندر بیر زرعوان ایک کنواں ہے اس کنویں میں اس کو ڈال دیا ہے. یہ پورا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اس کا علاج کیا ہے. تو اس علاج کے اوپر یہ معوذتیں نازل کی گئیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ کل 11 آیات ہیں. ان 11 آیات کے اندر مصلحت یہ ہے کہ ان لبید ابن اسعم نے 11 گٹھیں باندھی تھیں، دم کر کر کے گٹھیں باندھتا تھا وہ. اس نے اپنی بیٹیوں کو جادو سکھایا تھا. یہ جو من شر النفاثات فی العقد، نفاثات لبید تو مذکر ہے اور نفاسات یہ مؤنث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ لبید ابن اسعم نے اپنی بیٹیوں کو جادو سکھلایا تھا. وہ بیٹیاں وہ منتر پڑھتی تھی اور ایک ایک گٹھا باندھتی تھی. تانت کا جو دھاگا تھا اس تانت کے دھاگے کے اوپر گٹھے باندھتی تھی اور اس کو انہیں کنگھی میں پرو کر اس کو کنویں بیر زروان میں ڈال دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیر زروان پہ تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد اس کنگھی کو نکلوایا اور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس گٹھا کو کھولتے اور پھونکتے جاتے. اس طرح 11 گٹھوں کو کھولا اور 11 آیات پڑھ کے دم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے باہر آئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بندے ہوئے تھے اب کھل گئے. یہ تو روایت ہے. اب یہاں پر ایک دو سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پیغمبر پہ بھی جادو ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان لوگوں کی غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نور تھے بشر نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں میں انما انا بشر، میں بشر ہوں مثلکم تمہاری طرح. تو جس طرح بشر کو نزلہ زکام کھانسی بخار ہوتا ہے اسی طرح بشر پہ جادو بھی ہو سکتا ہے. تو نزلہ زکام کھانسی بخار پیٹ کا درد سر کا درد یہ
نبوت کے منافی نہیں ہے، اسی طرح سحر بھی نبوت کے منافی نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس سحر کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین تھے ان کے نبوت کے کاموں پر نہیں پڑا تھا، اور ساری کائنات مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کاموں پر اگر متاثر ہونا چاہتی، متاثر کرنا چاہتی تو متاثر نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی پوری حفاظت کی تھی، پوری طرف سے اس کو حفاظت میں رکھا ہوا تھا. اس سحر کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کوئی کام کرتے، اس کے بعد یہ بھول جاتے کہ یہ کام میں نے کیا یا نہیں کیا، بس اتنا اثر ہوا تھا. اب اثر کیوں کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے ذریعے سے حفاظت کروا سکتے تھے. جب وہ تاتیں باندھ رہی تھیں، وہ عورتیں گٹھے باندھ رہی تھیں تو ان کو مفلوج کر دیتے اللہ پاک، لیکن ان پہ اثر کیوں کروایا؟ اس کی مصلحت کیا تھی؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا. جیسے یہ جو ایک آدمی نے دعویٰ کیا تھا وہ کذاب تھا، دجال تھا، اور پخانہ منہ سے تھوکتا ہوا مرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تو قیامت تک جتنے حالات آنے والے ہیں ان حالات کا تکوینی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدور کروایا گیا، تاکہ کل قیامت تک کسی آدمی کے لیے یہ عذر نہ رہے کہ یہ حالت نبی پہ نہیں آئی تو ہم پر کیسے آ سکتی. اور بعض کام وہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مناسب نہیں تھے وہ کام صحابہ سے کروائے گئے، تاکہ ہر حالت کا حکم معلوم ہو جائے. اب جیسے مثال کے طور پر حدود کا معاملہ تھا، تو حدود کا معاملہ، حدود کے تنفیذ کا معاملہ کہ قیامت تک انسان کی مختلف طبائع ہیں، ان طبائع کے اندر کسی پر حد جاری کرنے کی ضرورت پیش آئے تو لوگ یہ کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری نہیں کی تو آپ کیسے حد جاری کر رہے ہیں، تو وہ معاملات صحابہ سے کروائے گئے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کیوں کیا، تو وہ پاگل ہیں، بیوقوف ہیں. وہ صحابہ کہ اس معاملے کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اللہ رب العالمین قیامت تک کے جو نظام دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو ان میں تکوینی پریکٹیکل کروائے گئے ہیں تاکہ کل کو کسی کو عذر نہ رہے. اور جو نبوت کے مناسب کام تھے، نبوت کے منافی کام نہیں تھے، اس کا صدور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا گیا. تو یہ جو سحر کا اثر کروایا گیا، سحر کا اثر اس لیے کروایا گیا قیامت تک ان کے وارثین کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا، ان کی امت کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا، تو کسی کے لیے یہ عذر نہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا. یہ اس سوال کا جواب ہے. اب اس سورت کے اندر پہلی سورت سورۃ الفلق ہے اور دوسری سورت سورۃ الناس ہے. ان دونوں صورتوں کے اندر عجیب ترتیب رکھی گئی. یہ ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، جب اس بات کا استحضار ہوگا تو ان کے پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، اس کی شان اور اس کی عظمت بھی بڑھ جائے گی. جیسے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے جسمانی بیماری، ظاہری بیماری اس کا علاج، روحانی بیماری اس کا علاج. تو سورۃ الفلق کے اندر اللہ رب العالمین نے جسمانی اذیت کی حفاظت کے لیے سورہ فلق نازل کی، اور سورۃ الناس جو ہے روحانی اذیت کی علاج کے لیے سورۃ الناس نازل فرمائی. یہ گویا کہ دو اذیتیں تھیں تو دو صورتیں نازل کی گئیں. جسمانی اذیت کے سورہ فلق اور روحانی اذیت کے لیے سورۃ الناس. اب آپ دیکھیے، قل اعوذ برب الفلق. اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میں آپ سے پناہ کا حوزگار ہوں، اور لفظ استعمال کیا رب الفلق. اللہ رب العالمین کی اس صفت کا ذکر فرمایا کہ جو صفت ہے کہ اندھیرے کو جو چھانٹ دیتی ہے.
یعنی وہ پروردگار جو اندھیرے کو چھانٹنے والا ہے، تاریکی میں روشنی پیدا کرنے والا ہے، اس پروردگار کی صفت کا ذکر کر کے، اس کا نام لے کے، اس کا حوالہ دے کر آپ پناہ مانگیے 3 شرور سے۔ نمبر 1 شر، من شر ما خلق، جتنی بھی مخلوقات کے اندر شر ہے، سانپ، بچھو، اژدہا، چور، ڈاکو، بدماش، قاتل، جتنے بھی مخلوقات میں جتنے شرور ہیں اس سے پناہ مانگی گئی۔ یہ تمام شرور جسمانی اذیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرا جب چھانے لگے اس اندھیرے کی جو شر ہے اور شرارت ہے اس سے پناہ مانگی۔ آپ سوچ سکتے ہیں اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جو بے آب و گیا علاقہ ہے اور افراتفری کا عالم ہے، اس میں لائٹ چلی جائے تو اندازہ ہوگا کہ اندھیرے کا شر کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اندھیرے کے شر کی ایک مثال میں دوں کہ نیو یارک میں 2 منٹ کی لائٹ گئی، دنیا کی تاریخ کے اندر بدترین ڈکیتیاں اس 2 منٹ میں ہوئی، اور عصمت دری کی داستان، بدترین داستان اس دن رقم ہوئی، اور بڑے بڑے شاپنگ پلازا لوٹ گئے اور بڑی بڑی وارداتیں وجود میں آ گئی۔ تو جب یہ مشاہدہ سامنے رکھ کر وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَب کو پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یا اللہ کتنی بڑی بات آپ نے فرما دی، من شر غاسق اذا وقب۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا شر فرمایا ومن شر حاسد ومن شر النفاثات فی العقد، ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں دم کرتی اور گٹھے باندھتی، پھونک مارتی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والا جب حسد پہ اتر آئے تو اس کے شر سے پناہ مانگو۔ آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے نہ آپ کا ان سے کوئی تعلق، نہ آپ نے ان کا کچھ لیا، نہ ان کو کچھ دیا، لیکن وہ حسد کے ایسے بیمار ہیں کہ حسد کے اندر کتا بھی اگر ترقی کر رہا ہے تو اس سے بھی جلنے لگتے ہیں۔ یعنی آپ حیران ہو جائیں گے، حسد کی بیماری اتنی مہلک بیماری ہے کہ ایک خاتون ایک عامل کے پاس آئی، آپ یہ جملہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں ایسے بھی ممکن ہے۔ ایک خاتون ایک عامل کے پاس آئی اور کہا کہ میری بیٹی پہ ایسا جادو کر دو، ایسا جادو کر دو کہ وہ کوڑیوں کی محتاج ہو کے میرے گھر پہ آ کے گر جائے۔ تو عامل نے کہا آپ ماں اور بیٹی پہ جادو کرنے کا کہہ رہی ہیں؟ کہنے لگی بات یہ ہے کہ میں پہلے زیادہ مالدار تھی، اب میرا داماد مالدار ہو گیا تو اب وہ مجھ سے اچھی گاڑی میں بیٹھ کے آتی ہے، اس کا گھر مجھ سے اچھا ہو گیا، یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو اب حسد جو ہے آپ اندازہ کیجئے کتنا مہلک مرض ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ اس حاسد کے شر سے پناہ مانگیے کہ جو حسد پہ اتر آئے۔ جب انسان حسد پہ اتر آتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بھلا کر رہا ہے یا نقصان کر رہا ہے۔ آپ بعض لوگوں سنتے ہوں گے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسد کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں برباد ہو جاؤں، مجھے اس سے سروکار نہیں، لیکن یہ بھی برباد ہو جائے۔ یہ حسد کی انتہا۔ تو قرآن کریم میں جو شرور بیان کیے گئے ہیں وہ شرور بیان کیے گئے کہ جسمانی شرور سے پناہ مانگنے کے لیے، جسمانی اذیت سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفلق عطا فرمائی کہ اس کے ذریعے سے تم جسمانی اذیتوں سے پناہ مانگو۔ اور اس کے بعد جو ہے روحانی اذیت، اس روحانی اذیت کے لیے سورۃ الناس عطا فرمائی، قل اعوذ برب الناس۔ آپ کہہ دیجئے جو تمام انسانوں کا پالنے والا ہے، تمام انسانوں کا پالنہار ہے، ملک الناس، جو تمام انسانوں کا مالک ہے، آقا، بادشاہ، الہ الناس، جو تمام انسانوں کا معبود حقیقی، اس پروردگار کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، ایسے شیطان، ایسے وسوسہ ڈالنے والے شریر کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس،
جو جنات میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے، جو وسوسہ ڈالنے والا شریر فتنہ پرور انسانوں میں سے بھی ہے جنات میں سے بھی ہے اس۔ اب ان دونوں کی کچھ اور باتیں آپ دیکھیے، دنیا کے اندر آج ساری دنیا جسمانی راحت کی تدبیر کر رہی ہے، ایمانی راحت کی فکر نہیں کر رہی۔ آپ کو میں مثال سے سمجھاؤں، آج والدین کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا بچہ کیمبرج سسٹم سے کیمبرج سسٹم سے اے لیول کر لے، او لیول کر لے، میرے بچے کو اچھی انگلش آ جائے، میرا بچہ ماڈرن کلچر کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے، میرے بچے کا فیوچر اچھا ہو جائے، میرا بچہ میں اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے بچے کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ کسی کو اس بات کی فکر نہیں میرے بچے کو قرآن پڑھنا آ جائے، کسی کو اس بات کی فکر نہیں میرے بچے کو نماز پڑھنا آ جائے، کسی کو اس بات کی فکر نہیں کہ میرے بچے کو حرام حلال کی تمیز آ جائے۔ اب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں اللہ رب العالمین نے عجیب غریب بلیغ اشارہ فرمایا کہ جسمانی اذیت سے زیادہ ہلاکت آفرین اذیت روحانی۔ اب وہ کیسے اشارہ فرمایا، غور فرمائیے۔ آپ دیکھیے کہ قل اعوذ برب الفلق میں اللہ کی ایک صفت ذکر کی، ایک صفت کا واسطہ دے کے 4 شرور سے پناہ مانگی گئی، اور چاروں شرور جسمانی۔ من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ چاروں شرور جسمانی ہیں۔ ایک صفت کا حوالہ دے کر، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ مجھے عنایت کر دیجئے، واسطہ دیتے نا، آپ بڑے شریف ہیں میرے ساتھ رحم کر دیجئے۔ تو اللہ کو واسطہ دیا جا رہا ہے 4 شرور سے پناہ مانگنے کے لیے ایک صفت کا، اور قل اعوذ برب الناس میں ایک شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے 3 صفات کا واسطہ دے۔ نمبر 1 رب الناس، نمبر 2 ملک الناس، نمبر 3 الہ الناس۔ 3 صفات کا واسطہ دے کر ایک شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اس میں اشارہ لطیفہ ہے کہ جسمانی اذیت سے زیادہ روحانی اذیت ہلاکت آفرین۔ دنیا کے اندر اگر ایک آدمی مر گیا، تکلیف سے مر گیا، آخرت تو اچھی ہو جائے گی، لیکن اگر بے ایمان مر گیا آخرت برباد ہو۔ اب شر الوسواس الخناس جو ہے، یہ جب وسوسہ ڈالتا ہے تو ایمان بھی نکال سکتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے تو کفر تک پہنچا دیتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے تو انسان کو معصیت کے راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ اب اگر ایمان سے نکال دیا تو ابد الآباد کی ناکامی، اب کامیابی نہیں ملنے والی، اور اگر معصیت میں ڈال دیا تو اس معصیت کے نتیجے میں جہنم میں جو آدمی جائے گا، اب وہ ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اندازہ کر لیجئے کسی کے لیے 50 لاکھ سال کا طے ہوا، کسی کے لیے 10 لاکھ سال کا طے ہوا، تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ ایک آدمی اگر بیمار ہوا تو اس بیمار ہونے والے آدمی کے 1 سال میں صحت مل گئی، 1 مہینے میں صحت مل گئی، 30 دن میں صحت مل گئی، لیکن اگر معصیت میں مبتلا ہو گیا تو کتنے سالوں کے لیے جہنم کا مستحق ہو گیا، اس کا اندازہ کریں۔ تو آپ یہ اس آیت میں ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے اشارہ فرما دیا۔ ایک طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو تمہاری جسمانی اذیتیں جو ہیں اس کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے، لیکن وہ اتنی اہم نہیں جتنی ایمانی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور آج ساری دنیا اس بات پہ لگ گئی ہے کہ جسمانی راحت کا انتظام کر لو، چاہے روحانی راحت ملے یا نہ ملے۔ اس کے نتیجے کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ فیصلے کے پیمانے بدل گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نزدیک ایمان اصل تھا اور جسم اس کا تابع تھا، اور ہمارے نزدیک جسم اصل ہے، ایمان اس کے تابع ہے، تو کیسے فیصلہ صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک کا رخ مغرب کی طرف ہے، ایک کا رخ مشرق کی طرف ہے، دونوں کیسے ایک فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ایک کے نزدیک سردی اصل ہے اور دوسرے کے نزدیک گرمی اصل ہے، وہ دونوں ایک جیسا کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟
تو اس کے اندر یہ اشارہ فرمایا گیا کہ تمہیں اگر جسمانی اذیتوں کے لیے کوشش کرنی ہے، پناہ مانگنی ہے، تو قل اعوذ برب الفلق پڑھو، اور اگر روحانی اذیتوں سے پناہ مانگنی ہے تو اس کے لیے قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ ایک نقطہ، بعض مفسرین نے ایک اور عجیب غریب بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ اصل میں انسان کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت اس کا بچپن ہے، ایک حالت اس کی جوانی ہے، ایک حالت اس کا بڑھاپا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تینوں زمانوں کے حفاظت کا جو پروردگار ہے اس کا یہاں پر صفات کا ذکر کر دیا۔ بچپن کے اندر انسان جو ہے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، اس وقت جس پروردگار نے حفاظت کی وہ رب الناس ہے۔ اور جب آدمی بڑا ہوتا ہے اور ملکیتوں کا خیال آتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ تمام چیزوں کا مالک جو ہے اللہ ہے، تو اس کی جوانی کے پروردگار، حفاظت کا پروردگار، اس کے لیے ملک الناس کی صفت ذکر کی۔ اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے، ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی آخرت کی منزل کی طرف دوڑا جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو سمجھ میں آتا ہے الہ الناس، میری خواہشات جو میرا پروردگار نہیں تھی، میری فلاں میرا پروردگار نہیں تھی، میرا پروردگار، میرا معبود حقیقی تو اللہ ہی ہے، الہ الناس۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے کہا تمہیں اپنے بچپن کی حفاظت چاہیے تو ملک رب الناس ہے، اگر تمہیں اپنی جوانی کی حفاظت چاہیے تو مالک الناس ہے، اور اگر تمہیں بڑھاپے کی حفاظت چاہیے تو الہ الناس۔ کتنی عظیم صورتیں ہم بے خیالی میں پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے الوسواس الخناس کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ اللہ رب العالمین خانس کا بھی لفظ استعمال کر سکتے۔ خناس، خنس یخنس یا خانس یا خناس، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے پیچھے ہٹ جانے، آگے بڑھ کے پیچھے ہٹ جانا۔ تو شیطان جو ہے اس کی ایک تدبیر ہے، وہ تدبیر کیا ہے؟ تدبیر یہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، ڈالتا ہے، ڈالتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کروا دیتا ہے، اور گناہ کروانے کے بعد پھر کہتا ہے میرا اس میں کیا قصور، میں نے تو تمہیں بہکایا تھا، موجودہ زمانے میں میں نے تمہیں کنونس کیا تھا، باقی تمہیں اپنے گناہ کے بھگتنا ہوگا۔ کل حشر کے میدان میں بھی وہ کہے گا انی بریء مما تشرکون، بھیا میں تو بری ہوں، جو تم شرک کر رہے تھے میرا جو تم پر کوئی بس چل رہا تھا، میں تو تمہیں سمجھایا تھا، تم سمجھ گئے، میں کیا کروں۔ آج دنیا کے بھی جتنے وسواس الخناس ہیں ان کا حال بھی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، بہکائیں گے، غلطی کروائیں گے، کیونکہ انی بریء مما تشرکون، استعمال کریں گے، جھوٹ بلوائیں گے، فراڈ کروائیں گے، قربانی کا بکرا بنا کے بٹھا دیں گے، میرے احسانات کا بدلہ یہ کہ تم اب قربانی کے بکرے بن جاؤ، غلطی میں نے کی ہے لیکن بھگتو گے تم۔ عجیب غریب آیات ہے۔ اور الخناس کے اندر ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگر شیطان تم کو وسوسہ ڈال رہا ہے، تم نے جیسے ہی اللہ کو یاد کر لیا یہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور اگر تم غافل ہو گئے تو یہ تم پر سوار ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہ 2 عظیم صورتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا ہم اہتمام کریں، اور اللہ رب العالمین ہم کو اس کے اندر جو رموز